وعلیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں چند طوائفوں نے ایک مسجد کے قریب ڈیرا لگا لیا، جہاں وہ ساری رات گانا گایا کرتی اور تو نمازی حضرات ان کی آواز کی وجہ سے بہت پریشان ہوتے تھے۔ نمازی حضرات ان کی آواز سے اور گھنگرو کی جھنکار سے بہت پریشان ہوتے، کیونکہ اس کی وجہ سے ان کی عبادت میں خلل پڑتا۔ تو ناظرین گرامی، 2-4 مرتبہ یہ نمازی حضرات ان طوائف عورتوں کی ملکہ کے پاس بھی گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر نماز پڑھتے ہیں، براہ کرم آپ یہاں سے دور اپنا ڈیرا لگا لیں، اور بڑی بدتمیزی کی انہوں نے۔ ان سب نے ان کی بدتمیزی کی اور ان کی بے عزتی کر کے وہاں سے نکال دیا۔ پھر یہ تمام نمازی ایک دن اکٹھے ہو کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور سلطان معظم کو تفصیل سے بتایا کہ سلطان کو پہلے تو غصہ آیا، پھر سوچا ان کی باتوں میں تضاد ہو سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، آپ ان تمام نمازی حضرات کے ساتھ اس عورت کے کوٹھے پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جا پہنچے اور اس سے کہنے لگے کہ تمہارے گھنگرو کی اور تمہارے گانے بجانے کی آواز سے ہمیں اللہ کی عبادت میں دشواری حائل ہوتی ہے، یعنی خطرہ ہوتا ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف چلو۔ یہ گانے بجانے سے تم لوگ جو کما لیتے ہو، اس سے زیادہ میں تمہیں یعنی سلطان صلاح الدین ایوبی تمہیں عطا کر دیا کرے گا۔ لیکن وہ عورت خواہشات سے عاری سلطان معظم کے یہ الفاظ سن کر بولی، جب یہاں سے اذان کی آواز آتی ہے تو اس سے ہمیں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیا ہم نے تو کبھی آپ سے شکایت نہیں کی، یا شکایت کی ہے تو بتاؤ کہ تمام مساجد کو بند کر دو۔ پھر اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخی بیان کیا اور فرمایا کہ روم کے کسی جنگجو نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سپاہیوں کے گروپ کو پکڑ لیا، یعنی قید کر لیا۔ پھر انہوں نے شاہ روم کو خبر دی کہ ہم نے ایک مسلمانوں کا گروپ پکڑا، اس گروپ کے اندر ایک مسلمان کافی نمازی اور پرہیزگار بندہ ہے، اس کو دیکھ کر خوف طاری ہوتا ہے۔ شاہ روم نے جیسے ہی ان کی بات سنی تو اپنے آدمی سے کہا کہ اس آدمی کو میرے پاس لے آؤ۔ اور اس زمانے میں شاہ روم کے سامنے ایک زنجیر لگی ہوئی تھی، جو بھی بادشاہ کے پاس آتا تو یہ بادشاہ کے سامنے جھک کر آتا۔ اب اس کے بعد اس بزرگ کو بادشاہ کے دربار کے اندر پیش کیا گیا۔ جیسے اس نے زنجیر دیکھا تو اس نے کہا کہ مجھے جھک کر بادشاہ کے سامنے جانا ہے، تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ میں بادشاہ کے سامنے زنجیر سے جھک کر ہرگز نہیں جاؤں گا۔ تو سپاہی نے بادشاہ کو کہا کہ یہ شخص زنجیر کے نیچے جھک کر آپ کے سامنے نہیں آنا چاہتا۔ بادشاہ نے کہا کہ زنجیر کو اوپر اٹھا دیا جائے اور اس کو میرے پاس لے آؤ۔ پھر زنجیر کو اٹھا دیا گیا اور اس کو بادشاہ کے پاس لایا گیا۔ آخر کار اس کو شاہ روم کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا، یعنی اس ولی اللہ سے کہا کہ تم اپنا مذہب چھوڑ کر ہمارے دین کے اندر داخل ہو جاؤ، تاکہ میں تمہیں سونے کی انگوٹھی پہنا سکوں اور اپنی سلطنت تمہارے حوالے کر دوں۔ جیسے اس مومن بندے نے بات سنی تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ سلطنت کا کتنا حصہ ہے تمہارے پاس؟ تو اس نے کہا کہ 1/3۔ تو جیسے ہی اس مومن نے بادشاہ کی بات سنی تو اس نے جواب دیا کہ اگر تمہاری حکومت دنیا بھر اور تمام ماحول و
مال و جواہرات پر بھی ہوتی تو تم مجھے ایک اذان کے بدلے میں بھی یہ دے دیتے تو پھر بھی یہ نہ لیتا۔ تم میرے ایمان کو کبھی نہیں خرید سکتے۔ چنانچہ بادشاہ نے جب دریافت کیا کہ یہ اذان کیا ہے تو اس نے کہا کہ یعنی تم ایک دن میں 5 مرتبہ اذان دیتے ہو۔ پھر مرد مومن نے ایسا جواب کیا کہ تم کافر کیا جانو کہ اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن تم کافر کیا جانو کہ اذان دینے اور اذان سننے سے کس قدر دل کو سکون ملتا ہے۔ تو مجھے دنیا جہان کی ایک ایک ذرے کا بھی کہو تو میں سب کچھ دے دوں گا، لیکن میں ایک اذان تک کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ جیسے ہی بادشاہ نے یہ بات سنی تو یہ سمجھ لیا کہ اس کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت موجود ہے، ایسے بات نہیں بنے گی۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ ایک دیگ میں پانی ڈال کر اس کو ابالو، پھر پانی کے اندر مرد مومن کو ڈال دیا جائے۔ شاہ روم نے سوچا کہ یہ اب ہماری طرف آ جائے گا۔ شاہ روم کے حکم پر عمل کیا گیا، دیگ کے اندر پانی ابالا اور اس مرد مجاہد کو اس کے اندر ڈال دیا گیا۔ مرد مومن نے صرف بسم اللہ پڑھی اور دیگ کے اندر چلا گیا۔ اس کے دوسری طرف باہر آ گیا۔ یہاں پر جتنے بھی لوگ موجود تھے جستجو کر رہے تھے کہ یہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے ایک اندھیری کوٹھڑی کے اندر ڈال دیا جائے اور اس کو 40 دن تک سوائے شراب اور خنزیر کے گوشت کے علاوہ اور کچھ نہ دیا جائے۔ جب وہ اس کو لے جا کر ایک کوٹھڑی کے اندر بند کرا دیا گیا اور اس کو کھانے پینے کے لیے یہ لوگ خنزیر کے گوشت پر کچھ ایسی دوائی ڈال کر دیتے تھے جسے انسان کا صرف اس کا ایک نوالہ بھی لے لے تو اس کے اندر مردانگی اور شہوت آ جاتی ہے۔ بادشاہ کے حکم پر اس کی کوٹھڑی میں ایک حسین و جمیل عورت بھی دی گئی تاکہ گوشت اور شراب پی کر جب اس کو شہوت ہو تو اس لڑکی سے زنا کرے، اسے اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں شرمندہ کیا جا سکے۔ آخر کار وہ سب کچھ پھینکتے رہے۔ جب دن پورے ہوئے تو پھر اندھیر کوٹھڑی کو کھولا گیا تو اس کے اندر یہ جتنا بھی سامان ڈالتے رہے وہاں پر یہ سارا کا سارا سامان ویسے کا ویسے ہی موجود تھا اور اس انسان نے عورت کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ جب بادشاہ نے اس لڑکی سے پوچھا کہ اس نے کہا کہ اس شخص نے میری طرف دیکھا تک بھی کبھی نہیں، حالانکہ میں نے اپنے سارے کپڑے اتار دیے اور مجھ میں اتنا ہمت نہیں ہوتی اس کے جسم کو چھو سکوں۔ اس سے یہ دریافت کیا گیا کہ تم نے یہ چیزیں کیوں نہیں کھائیں جبکہ شریعت محمدی میں ضروریت کے وقت یہ چیزیں کھانا جائز ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر میں یہ چیز کھا لیتا تو آپ لوگوں کو خوشی ہوتی، جبکہ میرا مقصد تو آپ لوگوں کے اندر زہر اگلوانا تھا۔ اس مرد مومن سے اس بادشاہ نے کہا کہ اگر تم مجھے سجدہ کرو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، یعنی تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو یہاں سے خیر و عافیت سے جانے دوں گا۔ مرد مومن نے جب بادشاہ کی بات سنی تو اس نے کہا کہ سجدہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو کیا جا سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ بادشاہ نے کہا کہ چلو ایک اور کام کر دو، میرا ہاتھ چوم لو، میں تمہیں اور تمہارے سب ساتھیوں کو یہاں سے خیر و عافیت کے ساتھ جانے دوں گا۔ مرد مومن نے جواب دیا کہ ہاتھ کا بوسہ دینا باپ، سلطان اور استاد کے لیے جائز ہے، کسی دوسرے کے لیے جائز نہیں۔ پھر اس نے کہا کہ چلو ایک اور کام کرو، میری پیشانی کا بوسہ لے لو، میں تمہیں یہاں تمہارے ساتھیوں سمیت جانے دوں گا۔ مرد مومن نے کہا کہ چلو یہ منظور ہے کیونکہ وہاں پر اسلام میں اس کی سختی نہیں۔ تو مرد مومن نے اپنا ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھا اور پھر بعد میں شاہ روم نے مرد مومن کو سچ میں چھوڑ دیا اور ان کو کافی سارا خزانہ بھی دے دیا۔ آخر کار یہ شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرد مومن اور اس کے ساتھیوں سے فرمایا جو بھی سامان آپ لوگوں کو ملا وہ یہ اپنے لیے مخصوص نہ کر لیں بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی بانٹیں۔ تو جیسے اس مرد مومن نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی تو انہوں نے باقی لوگوں کو بھی اس مال و زر میں شامل کیا۔ جو شخص ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا ساتھ ہر حال میں دیتے ہیں اور اس کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتے اور اکیلا نہیں ہونے دیتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جب یہ اپنا بیان مکمل کر لیا
تو فرمانے لگے کہ اے ملکہ، تیرا حسن مسلمانوں کو گمراہ نہیں کر سکتا اور نہیں خرید سکتا اور گمراہ بھی نہیں کر سکتا۔ جب اتنے بڑے بڑے بادشاہ ایک مسلمان کو نہ روک سکتے تو تم مجھے اور مسلمانوں کو کیسے بہکا سکتی ہے؟ سلطان نے کہا کہ مسلمان بڑے سے بڑا ظلم سہ سکتا ہے، اس لیے کیونکہ تم تو دولت کی پجاری ہو، تمہیں اس دنیا سے غرض ہے، تم اتنی تکلیف برداشت نہیں کر پاؤ گے جتنی ایک مسلمان کرتا ہے۔ سلطان کا یہ بیان سنتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ توبہ طائب ہو گئی۔ امید ہے کہ ناظرین آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک لازمی کیجیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر کے کمنٹ باکس میں درود پاک ضرور لکھیے گا۔